بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہم نے کل قرارداد پاکستان کیا، اس میں 1940 تک ہم نے جو عرصہ تھا وہ کور کیا. آج ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے کرپس مشن. کرپس مشن جیسے کہ نام سے معلوم ہے آپ کو، یہ ہندوستان میں آیا تھا. انگلستان سے جو مشن تھا یہاں کے حالات اور واقعات کا جائزہ لینے کے لیے، اور مسلمان جو اس ٹائم اپنے ملک کے لیے ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے الگ ملک کے لیے، اس کے لیے انہوں نے قرارداد بھی پاس کر لی تھی. اب یہ 1942 میں ایک مشن آتا ہے، کرپس مشن، سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ہندوستان میں. یہاں پر ہندوستان کے جو تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لینے کے لیے، جبکہ اس کے ساتھ جیسے ہی وہ جہاں پر مشن آتا ہے ہندوستان میں، تو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے تقسیم ہندوستان کا مطالبہ یعنی کہ قرارداد پاکستان میں اپنا ڈیمانڈ پیش کر دی ہوئی تھی کہ ان کو تقسیم کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا حل نہیں چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ دوسری جنگ عظیم آپ کی 1939 میں بھی شروع ہو چکی ہوئی تھی اسی دوران میں، اور اسی دوران میں 1942 اسی کا عرصہ ہے کہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوم جو تھی وہ جاری رہی، اور جنگ کے دوران ہی سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں کرپس مشن جو تھا یہ ہندوستان میں آیا تھا. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جیسے کہ دوسری جنگ عظیم اس ٹائم جاری تھی، تو اس میں جو جاپانی تھے، جاپانیوں کے خلاف برطانوی جنگ لڑ رہے تھے، تو جاپانیوں کو فتح جب حاصل ہو رہی تھی تو جو کانگریس تھی دوسری جانب، جو کانگریس آل انڈیا نیشنل کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، وہ بہت حد تک حکومت کے خلاف وہ لوگ بھی تحریکیں چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر جاپانی جیت جاتے ہیں جنگ میں، ہندوستان اور برطانیہ ہار جاتا ہے، تو ہندوستان کو پھر آزاد کرنا ہوگا برطانوی حکومت کو، اور ان کو اس ملک کو چھوڑ کر کے اقتدار اعلیٰ یا اقتدار یا حکومت ہندوستانیوں کے سپرد کر کر جانا پڑے گا. جس کی بنا پر مسلمانوں نے بھی اسی لیے 1940 میں اپنی قرارداد کو پیش کر دیا تھا اور اپنا مطالبہ بتا دیا تھا کہ ان کو ہندوستان کی تقسیم کے علاوہ اور کوئی حل نہیں چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ کرپس مشن جب آتا ہے ہندوستان میں تو کیا تجاویز لاتا ہے، کیا یہ اپنے پالیسیز لے کے آتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اس میں ہم مدرج تجاویز لاتا ہے کرپس مشن ہندوستان میں. نمبر 1 جو تجویز تھی ان کی وہ تھی کہ جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا، کہ مطلب کہ ڈومین ایک ہوگی، ایک ملک کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا، کہ ڈومینین کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا. نمبر 2 بر صغیر میں دفاع جو جیسے کہ آپ کا تمام افواج کا ہوتا ہے، امور خارجہ آپ کے فارن پالیسی کے جو میٹرز ہوتے ہیں، اور مواصلات آپ کے مواصلات میں جو آپ کا آتا ہے، یا آپ کا ڈاک، ریل، روڈ اور آپ کا خط تار وغیرہ، جو کہ آپ کا بہت ماڈرنائزیشن ہو گیا، فون، ان دفاع، امور خارجہ اور مواصلات وغیرہ تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، کہ مطلب ہر طرح کا اختیار ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آئین سازی کے لیے، مطلب آئین بنانے کے لیے ایک اسمبلی یا ایک کو چنا جائے گا جس کا نام مرکزی اسمبلی دیا جائے گا اس کو، اور اس مرکزی اسمبلی کے اندر جو ممبران ہوں گے ان کو کون چنے گا، یا ان کو کون ان کا الیکشن کرے گا، الیکٹ کرے گا ان کو جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، جو پہلے سے ایک اسمبلی بن چکی ہوگی صوبوں کی سطح پر، وہ ان کے ارکان جو ہوں گے یا ان کے ممبر جو ہوں گے وہ مرکزی اسمبلی کے ممبران کو وہ چنیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ملک کے لیے آئین بنائیں گے یا ملک کے لیے قانون سازی وہ کریں گے. اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق، جو اقلیتیں ہیں یا جو مائنورٹیز جو ہیں یا جو کم تعداد میں جو اقوام رہ رہی ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور ہر طرح سے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے اس کے لیے. پھر آتا ہے کہ آئین اگر مکمل ہو گیا، اگر آئین بن گیا اور بنا لیا حکومت برطانیہ نے، تو اسے ہر صوبے کی توثیق، مطلب اس کی منظوری کے لیے کہ ہر صوبہ جو ہوگا، کہ ہر جو علاقہ ہوگا جس میں مختلف صوبے بنائے جائیں گے، اس صوبے کی توثیق کے لیے، اس کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ وہ مرکز سے، جیسے کہ آپ نے پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی اسمبلی یا مرکز ہوگا اس سے سینٹر سے علیحدہ ہو کر کے اپنی آزاد حیثیت کو قائم کر سکتے ہیں. اس پوائنٹ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کی برطانوی حکومت نے بھی ایک طرح سے کلیئرلی تو نہیں، اوپنلی تو نہیں، مگر اس کو اندر اس کی ڈیمانڈ کو انہوں نے مان لیا ہوا تھا کہ پاکستان بھی بن سکتا ہے. اس کی ایک انہوں نے بتا دی تھی اس کے اندر کہ اگر کوئی بھی
صوبہ آئین کو نہیں مانے گا تو وہ اس آئین کو چھوڑ کر کے پسند نہیں کرے گا، تو مرکز کو چھوڑ کر کے وہ اپنا الگ سے اپنا ملک جو ہوگا وہ اپنی آزاد حیثیت قائم کر سکے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو ان کی 5 پوائنٹس ہم نے دیکھے، اس میں اندر انہوں نے تمام چیزوں کو بیان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے یہ پوائنٹس دیے انہوں نے۔ اب جو ہندوستان میں سیاسی جماعتیں تھیں ان میں سب سے جو پہلی جماعت تھی وہ تھی آل انڈیا نیشنل کانگریس، جو کہ انگریز حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی تھی اور وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ہندوستان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، جبکہ مسلمان دوسری طرف جانب مسلمان اور مسلم لیگ جو جماعت تھی مسلمانوں کی، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور انگریز جب جائے تو ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان میں مطلب کہ پاکستان اور ہندوستان میں ڈیوائیڈ کر کے 2 حصوں میں جائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو اقلیتیں ہیں آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے توسط سے کرپس مشن کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جو تمام مطالبات ہیں 5 کے 5 مطالبات ہیں ماننے کا اشارہ دیا کہ تجاویز میں موجود تھا، یعنی کہ جو اشارہ پوائنٹ نمبر 5 میں موجود تھا کہ آئین مسلم لیگ مسلم اکثریت والے صوبے جو ہوں گے وہ آئین کو مسترد کر کے، یعنی کہ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی مطلب ایک منظوری بھی دی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے یہ پوائنٹ اپنی اس کے تجاویز میں شامل کیا ہے کہ کوئی بھی جو صوبہ ہوگا وہ آئین کو مسترد کر کے تو اپنی آزاد حیثیت کو قائم کر سکے گا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق یا پاکستان کے بننے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا، پوائنٹ نمبر 4 ہم نے اس کے اندر کیا، وہ بتاتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا ہر طرح سے تحفظ کیا جائے گا، اقدامات کیے جائیں گے۔ تو اس کے اندر مسلم لیگ نے اس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں، تحفظ کے بارے میں مسلم لیگ جو ہے برطانوی حکومت جو کرپس مشن ہے اس کے فیصلوں سے کافی حد تک مطمئن ہے۔ کافی غور و خوض کرنے کے بعد مسلم لیگ نے مگر ان تمام تجاویز کو رد کر دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے ان کا ریزن کیا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کو کلیئر اور صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں شامل نہیں کیا گیا تھا، جیسے کہ کلیئرلی اور بولڈلی اس فیصلے کی تجاویز کے اندر پاکستان کے بنانے کے مطالبے کو، پاکستان کے بننے کے مطالبے کو پیش نہیں کیا، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ان تجاویز کو مسترد کر دیا، کرپس تجاویز کو۔ جبکہ دوسری جانب جو گاندھی تھا اور آل انڈیا نیشنل جو کانگریس تھی، ہندو کی جو جماعت تھی، انہوں نے ان تجاویز کو بغیر کوئی غور و خوض کیے ان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ انہوں صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو، جو پوائنٹ نمبر 5 ہے، صوبوں کے آئین کو مسترد کرنے اور اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کے پوائنٹ سے سخت خلاف ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور تمام کے تمام تجاویز کو وہ مانتے نہیں، کیونکہ یہ نہ تو واضح ہیں تجاویز اور نہ ہی یہ کلیئر ہے، کیونکہ یہ مبہم تجاویز جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کانگریس جو تھی جنگ عظیم دوم میں دوسری جانب جو وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر انگریز کے قدم، کیونکہ وہ بہت حد تک ان کو شکست ہو رہی جاپانیوں کے سامنے، جاپانیوں کے ہاتھوں میں، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر انگریز جہاں سے چلا جاتا ہے شکست خوردہ ہو کر بر صغیر سے، تو اقتدار تو ان کے پاس ہی، بہرحال ان کے پاس ہی آنا ہے اور وہ ہی اقتدار کے پر قابض ہوں گے اور مسلمانوں پر بھی قبضے کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر اقتدار ان کے پاس آتا ہے تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ جاپانی کریں گے، جو کہ فاتح ہوں گی قوم، جبکہ انگلستان والے جو ہوں گے، انگریز ہوں گے، یہ شکست خوردہ ہوں گے اور شکست خوردہ جو ہوتے ہیں وہ فاتح کے انڈر ہی کام کریں گے۔ اس لیے ہم ان کا کنکلوژن ہم یہ نکالتے ہیں کہ جو کرپس تجاویز ہیں یہ 1942 میں پیش کی گئی اور انگریز حکومت نے ان کو بھیجا، مگر ان تمام کے تمام تجاویز جو تھی ناکام ہو گئی اور ان کی کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری جو تھی اس پہ کسی بھی جماعت پر عائد نہ کی، بلکہ اس کی ناکامی کی ذمہ داری خود پر عائد تھی کہ یہ انگریز کی اپنی ناکامی ہے جس کی وجہ سے یہ تجاویز وہ قبول نہ کروا سکے اور یہاں کے جو لوگ ہیں مسلمان اور مسلم لیگ اور کانگریس اور ہندو کو ہم وہ اس سے مطمئن نہ کر سکے، جس کی بنا پر یہ تجاویز قبول ہو سکے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کریں گے، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا شملہ کانفرنس۔ اس کو آپ تمام لوگ جو ہوں گے اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ بھی کر کے آئیں گے اور اس کو آپ کا تھوڑا اس کے اندر انپٹ بھی دیں گے آپ لوگ۔